جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم سلسلہ وار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی تسلسل میں آج ہم غزوہ احد کے حوالے سے بات کریں گے، چونکہ بدر اور احد کے درمیانی حالات کے بارے میں ہم 2 خطبہ جمعہ دے چکے ہیں۔ کفار مکہ کو بدر میں عبرتناک شکست ہوئی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے جتنے نامی گرامی سردار تھے وہ واصل جہنم ہوئے۔ ایک طرح سے ان کی پوری لیڈرشپ ختم ہو گئی تھی۔ وہاں سے ایک محاورہ بنا تھا، کبرنا موت و اکابرنا، ہمارے بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا۔ بڑے مر گئے تو پیچھے پھر ہم ہی بڑے ہو گئے، وگرنہ حالات ان کے تھے نہیں، لیڈرشپ چلی گئی تھی ان کی۔ غضب اور انتقام کی آگ میں وہ بھڑک رہے تھے، اور انہوں نے پہلے دن سے تہیہ کر لیا تھا کہ ہم ہر حال میں انتقام لیں گے۔ اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت کفار کے لشکر کے سربراہ تھے، غزوہ بدر کے بعد قیادت ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ تو وہ قافلہ جو سامان کا بچا کے لے کر گئے تھے، جس میں مکہ کے شہر کے نمایاں لوگوں کا مال لگا ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ مال منافع سمیت رکھ دیں۔ لوگوں کو قائل کر لیا اس بات کے اوپر کہ ہم یہ منافع بانٹیں گے نہیں، بلکہ مسلمانوں سے بدلہ لینے پر جو جنگ ہوگی اس پہ خرچ کریں گے۔ اور کم و بیش 1000 اونٹ، 1000 اونٹ آج کل کے حساب سے 2 لاکھ کا بھی لگائیں تو 2 کروڑ روپیہ، اور اس کے ساتھ 50,000 دینار۔ 2 دینار تقریباً 10 گرام کے بن جاتے ہیں سونے کے، 4.370 گرام کا 1 دینار ہوتا ہے سونے کا، جو دینار تھا اس زمانے میں۔ تو 10 گرام کے تقریباً 2 دینار، تو 50,000 دینار سمجھیں تو یہ بھی کئی کلو سونا تھا جو انہوں نے بیچا اور سامان جنگ خریدا تاکہ مسلمانوں کے خلاف ہم حملہ کریں۔ اتنی بڑی دولت لگا دی انہوں نے۔ اس پہ اللہ پاک نے سورہ الانفال میں تبصرہ فرمایا۔ جتنے بھی جنگیں حضور کے زمانے میں ہوئی، یہ الگ ٹاپک ہے، اگر کوئی دلچسپی رکھتا ہو تو قرآن کو اس تناظر میں پڑھے کہ اللہ نے جنگوں پر تبصرے کیا فرمائے۔ یہ ایک قابل غور ہے اہل علم کے لیے، اور جو غور پڑھنا چاہتے ہیں۔ غزوہ بدر ہوا، اللہ نے کیا تبصرہ کیا۔ غزوہ احد ہوا، اللہ پاک نے اس کے اوپر کیا اپنے کمنٹ دیے۔ خندق میں کیا دیے، حتیٰ کہ غزوہ حنین اور تبوک تک جتنی جنگیں آقا کی حیات ظاہری میں ہوئی، اللہ پاک نے سب کے اوپر اپنی کمنٹری کی ہے، اور مسلمانوں کے حالات کے اوپر اپنا جائزہ پیش کیا اللہ پاک نے، اور ہدایات دی۔ کافروں نے جو اتنی بڑی تیاری کی تھی، اللہ پاک نے فرمایا سورہ الانفال آیت نمبر 36، ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، اپنے مالوں کو دھڑا دھڑ خرچ کر رہے ہیں۔ کس بات پہ؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکیں۔ ان کی محنت اور کمائی اور مال اس بات پہ لگ رہا ہے کہ ہم دین اسلام کا رستہ روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، فرمایا اب تو یہ خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر بعد میں یہ اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، ان کو افسوس ہی ہوگا کہ اتنا پیسہ بھی لگا دیا، پلے بھی کچھ نہیں آیا ہمارے۔ اللہ نے کافروں پہ یہ تبصرہ کیا، ان کے لیے اتنا بڑا مال لگانا حسرت کا باعث ہی رہے گا، یہ دکھ میں تڑپتے ہی رہیں گے اس کے اوپر۔ ثم یغلبون، اور پھر یہ مغلوب بھی ہو جائیں گے، مسلمان ان پر غالب بھی ہو جائیں گے، انہیں ہرا دیا جائے گا، تب انہیں اپنا کروڑوں روپے کا لگایا ہوا مال بڑا اس وقت یاد آئے گا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، یہ تو دنیا میں مال ضائع کیا انہوں نے،
اور شکست بھی کھا جائیں گے، اور آخرت میں تو انہیں ہانک کر جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ نہ دنیا میں کچھ پایا نہ آخرت میں کچھ پایا، برباد ہو گئے اسلام کا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ روکنے کی وجہ سے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ قریش نے جنگ کی جب تیاریاں شروع کی تو اپنے ساتھ ساتھ جو گرد و نواح کے ان کے حلیف تھے، ان کے ساتھی تھے، دوست تھے، ان کو بھی تیار کیا، اور باقاعدہ اپنے جو ان کے شاعر تھے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے شاعری کروائی، جیسے جنگوں میں ترانے ہوتے ہیں تاکہ قوم کو اٹھایا جائے، جذبہ جگایا جائے لوگوں کے اندر۔ ان میں ایک وہ شاعر بھی تھا ابو عزہ جس کا نام تھا، بدر میں پکڑا گیا تھا مسلمانوں کے ہاتھ۔ سرکار سے وعدہ اس نے کیا تھا کہ میں آپ کے خلاف کبھی زبان نہیں کھولوں گا، حضور نے اس کو بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا تھا، مگر وہ بھی جا کے معاہدے سے پھر گیا، اور اس نے اپنی شاعری حضور کے خلاف شروع کی اور بھڑکایا۔ احد میں یہ بدبخت پھر پکڑا گیا، اس نے پھر کہا مجھے معاف کر دے، موقع دے۔ سرکار نے کہا نہیں، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، پہلے ہم نے تجھے چھوڑا تھا، اب نہیں چھوڑیں گے تجھے۔ تو یہ حدیث پاک اس پس منظر میں آئی تھی کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ 3000 کے قریب انہوں نے لشکر اکٹھا کر لیا کفار مکہ نے، 3000 سواری اور بار برداری کے لیے ان کے پاس 3000 اونٹ بھی تھے، اور 200 گھوڑے کا ان کی کیولری بھی تھی، رسالہ بھی تھا ان کا 200 گھوڑوں کا، جس کی کمان اس وقت حضرت خالد بن ولید کے پاس تھی جو کفار کے ساتھی تھے۔ اللہ نے انہی میں سے پھر لوگوں کو اسلام کی توفیق دی، وہ ہمارے پھر جرنیل بن گئے مسلمانوں کے۔ خالد بن ولید کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سیف اللہ کا لقب ملا، یہ اللہ کی تلوار تھے، مگر اس وقت یہ ادھر سے لڑ رہے تھے، اور انہی کی تدبیر تھی جس سے مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا۔ آگے چل کے تفصیلی ذکر آئے گا۔ تو 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے اور 3000 کی جنگی نفری، ساتھ میں انہوں نے پہلی مرتبہ جنگ میں 15 عورتیں بھی لے لی تاکہ لوگوں کو ذرا شرم دلانے کے لیے، وہ بھی اپنے ترانے گائیں گی اور لوگوں کو جوش دلائیں گی تاکہ، اور خود عام عورتیں نہیں، ابو سفیان کی اپنی بیوی ہندہ بھی شریک تھی اس کے اندر۔ وہ واقعہ آپ آگے چل کے سنیں گے، حضرت امیر حمزہ کے ساتھ اس نے جو حال کیا تھا، تو ہندہ بھی اس کے اندر شریک تھی، یعنی معزز گھرانے سردار کی بیوی ہے، وہ بھی ساتھ نکلی ہوئی ہے۔ انتقام کی آگ ایسی بھڑکی، اس کا باپ مارا گیا تھا بدر میں، اس کا بھائی مارا گیا تھا بدر میں۔ انتقام کی آگ میں تپے ہوئے جلے ہوئے لوگ تھے وہ، اب جیسے کہتے ہیں نا ٹکا بوٹی کرنے کا ان کا ارادہ تھا کہ ہم نے جا کے چھوڑنا نہیں اب ان کو۔ اس طرح یہ لوگ وہاں سے نکلے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان جو مکہ میں رہ رہے تھے، وہ دل سے مسلمان تھے، بلکہ وہ تو تب سے حضور کے ساتھ تھے جب مدینے والے حضور کو مکہ سے مدینے کی دعوت، ہجرت کی دعوت دینے آئے تھے، تب بھی حضور ان کو ساتھ لے کر گئے تھے اپنے مذاکرات کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ کہ حضور کے وفاداروں میں سے تھے، اسلام کا اظہار نہیں کر رہے تھے کافروں کے سامنے، اس کے اپنے مقصد تھے، ان کے وہاں رہنے سے فائدہ ہو رہا تھا مسلمانوں کو، ان کے وہاں رہنے سے جو غریب لوگ مسلمان وہاں مکے میں رہ گئے تھے ان کے بھی وہ سپورٹر تھے، اور کوئی خبر ہوتی تھی تو ان کے ذریعے وہ بھی مدینہ پہنچ جاتی تھی، تو ان کا وہاں رہنا مسلمانوں کے لیے خیر کا باعث تھا۔ اسلام کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا، ظاہر نہیں کرتے تھے کافروں کے سامنے۔ انہوں نے اپنے ایک تیز رفتار قاصد کو بھیجا کہ فوری مدینہ جا کر حضور کو اطلاع کریں کہ یہاں سے 3000 کا لشکر نکل رہا ہے۔ قاصد ان کا اتنا تیز تھا کہ صرف 3 دنوں میں مکہ سے مدینہ پہنچا وہ، صرف 3 دنوں میں۔ اب 3000 کا لشکر ہے، اس کو تو ٹائم لگنا ہے نا، لشکر نے سفر کرنا ہے، رکنا ہے، چلنا ہے، لشکر کو تو ٹائم لگے گا۔ ان کا قاصد تیسرے دن گھوڑا تھا یا جو بھی تھا، جس پر بھی تھا، وہ دوڑاتا ہوا تیسرے دن پہنچ گیا۔ نبی پاک اس وقت قباء میں تھے جب وہ قاصد پہنچا، قباء میں،
خط دیا آ کر. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا خط پڑھ کے سناؤ. انہوں نے سرکار کو خط سنایا تو خبر تھی کہ 3000 کا لشکر نکل چکا ہے. سرکار نے کہا اس بات کو چھپا لو, یہاں لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو, تاکہ لوگوں میں پینک کریٹ نہ ہو جائے, لوگ پریشان نہ ہو جائیں, ایک ایسے ہی گھبراہٹ طاری نہ ہو جائے لوگوں پر. اب فوراً وہاں سے نکلے اور مدینہ منورہ آ گئے. یہاں پر جو سردار تھے مہاجرین کے اور اوس و خزرج کے, حضرت اوس کے سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور خزرج کے سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نام یاد رکھا کریں. نامی گرامی جو لوگ مدینے میں جو آقا کے سب سے بڑے ساتھی تھے, جنہوں نے حضور سے وعدے کیے تھے جان و مال قربان کرنے کے, اور جنہوں نے اپنے وعدوں کو سچ کر کے دکھایا تھا. یہ ہمارے وہ آنکھوں کے تارے لوگ ہیں. سرکار نے ان کو بلایا اور آگاہ کیا کہ بھئی اس طرح سے صورتحال ہے. وہ وہاں سے نکل پڑے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. خیر یہ تو وہ لوگ تھے جن کے عزم, جن کی ہمت ایسی کمال کی تھی. غزوہ خندق میں آگے جا کے ہم ذکر کریں گے کہ ان کا کس قدر یہ وہ لوگ تھے جو میدان جنگ کے دھنی تھے. سب سے پہلے اب چونکہ لشکر چل چکا تھا, یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کل پہنچے, پرسوں پہنچے, دوسرے دن پہنچے, چوتھے دن پہنچے. مدینہ کی حفاظت کے لیے جو مدینے کے رستے تھے ان پر دستے تعینات کر دیے گئے. حضور کے گھر پر, یہ بات سننے والی ہے, آقا کے گھر پر پہرا شروع ہو گیا. اور پہرا دینے والے کون تھے؟ یہی حضرت سعد بن معاذ, سعد بن عبادہ, اسد بن زرارہ. یہ وہ لوگ تھے جو سردار تھے. انہوں نے اپنی قوم کے لڑکے نہیں بھیجے, بندے نہیں بھیجے, سردار خود میرے آقا کے گھر کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. ان کا جذبہ دیکھیے. ورنہ عام طور پہ ہو چلے جی میں اپنی قوم کے 10 بندے بھیج رہا ہوں جی وہ آپ کے گھر کا پہرا دیں گے. نہیں, خود حضور کے در کے اوپر پہرا دیتے رہے. مدینہ کے رستوں پر بھی پہرے شروع ہو گئے اور ساتھ پیٹرولنگ دستے بھی چلے گئے باہر تاکہ دشمن کی خبر رکھیں. اس کو تھوڑا سا آہستہ کر دیجیے اور آہستہ. حضور نبی کریم علیہ السلام نے خبر ملی کہ اب ان کا لشکر قریب پہنچ گیا ہے. تو جمعہ کا دن تھا, 6 شوال تھی, ہجرت کا 3را سال تھا. جمعہ کا دن 6 شوال, ہجرت کا 3را سال تھا. سرکار نے جمعہ پڑھایا اور جمعہ کے بعد لوگوں کو بٹھا لیا مشورہ عام کے لیے. آقا اللہ کے نبی ہیں, جو حکم دیں سر آنکھوں پر ہے, مگر ہمیں سکھایا گیا کہ کام ہمیشہ مشورے سے کرنے چاہیے. ہمیں یہ سکھائی گئی بات. مشورے کے لیے جب بیٹھے کہ بھی 3000 کا لشکر آ رہا ہے تو ہم نے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے. لوگوں نے کہا حضور آپ اپنی رائے دیں کہ کیا کرنا چاہیے. سرکار نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہمیں شہر کے اندر رہ کر دفاع کرنا چاہیے, ہم باہر نہ نکلیں. شہر کے اندر رہ کر ہم دفاع کریں اور باہر میدان میں نہ نکلیں. دشمن یا تو باہر پڑا انتظار کرتا رہے گا تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا, اگر وہ اندر گھس کے حملہ کرے گا شہر پر تو ہمیں کئی فائدے ہوں گے. ایک تو شہر کی گلیوں سے جتنا ہم واقف ہیں باہر کا دشمن واقف نہیں. پھر ہماری عورتیں بچے بچیاں چھتوں پر ہوں گی, وہ چھتوں سے ان کے اوپر پتھر وغیرہ اینٹیں شیٹیں جو بھی حملہ کر سکتی ہیں, عورتیں بھی ساتھ شامل ہو جائیں گی جنگ کے اندر. تو جتنا ہم دشمن کو شہر کے اندر ہم روک سکتے ہیں اور دفاع کر سکتے ہیں, باہر شاید مشکلات پیش آ جائیں. 1000 ہم ہیں اور وہ 3000 ہوں. سرکار نے یہ رائے دی, حضور کی یہ رائے تھی, فیصلہ نہیں تھا, چونکہ مشورہ جو ہو رہا ہے. ان میں وہ لوگ جو پہلے بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے وہ بڑے جوش میں تھے. یا رسول اللہ ہم تو دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ایسا موقع لے کر آئے تاکہ ہمیں دین کی خاطر اپنے جوہر دکھانے کا موقع ملے. ہم اللہ کی راہ میں شہادت چاہتے ہیں, ہمیں میدان جنگ میں لے کے جائیں, ہم لڑنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ. وہ جو نہیں گئے تھے بدر میں وہ بڑے جوش میں تھے, اور جو ینگ بلڈ تھا وہ بھی بڑے جوش میں تھا. اور ان سب پر جو سب سے زیادہ بھاری آواز تھی
وہ حضرت امیر حمزہ کی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا جی میں نے کھانا ہی نہیں کھانا جب تک ان کافروں سے میں جا کے دو ہاتھ نہ کر لوں تلوار سے. اب چچا جان اتنے جوش میں آئے ہوئے ہیں کہ میں نے کھانا ہی نہیں کھانا جب تک میں جا کر ان سے تلوار کے ساتھ دو ہاتھ لڑائی نہ کر لوں گا. اب یوں سمجھ لیں کہ جوانوں کے لیڈر امیر حمزہ بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بڑا زور شور سے انہوں نے اپنی آوازیں لگائیں کہ نہیں ہم نے باہر جل کے لڑنا ہے, رائے دے رہے ہیں اپنی. سرکار نے جب سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ ہمیں شہر میں رہ کے لڑنا چاہیے, تو وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو مسلمان ہو اس نے پردہ لے لیا تھا, لبادہ اوڑا ہوا تھا, وہ بھی بیٹھا تھا. اس نے بھی حضور سے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے. اچھا, اب سرکار کے کہنے کے پیچھے ارادے اور تھے, اس کے کہنے کے پیچھے ارادے اور تھے. سرکار کا ارادہ تو یہی تھا کہ ہمارا زیادہ اچھا دفاع ہو جائے گا شہر میں. اس کا خیال یہ تھا کہ میں گھر میں پڑا رہوں گا, موقع ہی نہیں آئے گا ظاہر ہونے کا نہ لڑنے کا, میری جان ایسے بچی رہے گی, ٹکراؤ ہی نہیں آئے گا. وہ اپنی جان بچانے کے چکر میں تھا. خیر, مشاورت کے بعد فیصلہ جوانوں کے حق میں ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی باہر چل کے لڑیں. یہ کہہ کر سرکار گھر کو گئے تاکہ تیاری کریں, جنگی لباس پہنیں. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دونوں حضور کے پیچھے گئے. انہوں نے خود آقا نامدار کے سر پہ جو لباس جنگی پہنایا. اس جنگ میں سرکار نے ڈبل زرہ پہنی, ڈبل جنگی تیاری, اسلحے کا استعمال, اپنی جو حفاظت کی جتنی کیئر ہو سکتی تھی وہ آقا نے کی. اور ہمارے لیے طریقہ چھوڑا کہ اللہ پر توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احتیاطی نہ کی جائے. اللہ پر بھروسہ حضور سے زیادہ کس کو ہو سکتا ہے؟ توکل کرنے والوں کے سردار ہیں میرے آقا, حضور سے بڑھ کر کسی کا اللہ پہ بھروسہ نہیں. مگر آقا نامدار نے پورا انتظام کیا جنگی دفاع کا. ایک زرہ نیچے پہنی, پھر کپڑے پہن کے ایک زرہ اس کے اوپر پہنی, لوہے کے خود والی ٹوپی پہنی, پورا انتظام کیا جنگ کا اور دشمنوں کے حملے سے بچاؤ کا. یہ دونوں جو صاحب تھے حضرت بکر صدیق, ان دونوں نے حضور کو یہ سارے لباس پہنائے, جیسے تیاری کروائی سرکار کی کپڑے اور جنگی لباس کی. جب سرکار اندر یہ اپنا ڈریس چینج کر رہے تھے, پیچھے جو مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے لوگ جن سے مشورہ ہوا تھا, ان سے حضرت سعد بن معاذ نے اور سرداروں نے کہا یار تم لوگوں نے زیادتی کی ہے, حضور کی خواہش شہر کے اندر لڑنے کی تھی, تم نے دباؤ ڈالا کہ نہیں باہر لڑنا ہے, یہ وہ اچھا نہیں کیا آپ لوگوں نے. اس پر وہ شرمندہ ہو گئے کہ یار ہماری غلطی ہو گئی, ہم نے آقا کی رائے پر اپنی رائے پہ زیادہ زور دے دیا ہم نے. وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, حضور آتے ہیں تو پھر ہم ان سے کہتے ہیں جیسے آپ فرمائیں ویسے کرتے ہیں. اب جب آقا باہر تشریف لائے تو انہوں نے مشورہ اور کر لیا تھا بعد میں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم معافی چاہتے ہیں, ہم سے غلطی ہو گئی ہے, تو آپ جیسے ارادہ فرمائیں ہم شہر میں رہ کے لڑ لیتے ہیں, باہر نہیں جاتے. حضور نے کہا نہیں, اللہ کا نبی جب جنگ کے لیے تیاری کر لیتا ہے تو وہ کافروں سے پھر دو ہاتھ کیے بغیر پیچھے واپس نہیں آتا ہے. یہ نہیں کہ ایک فیصلہ کر کے پھر پیچھے ہٹ جائیں, پھر فیصلہ کریں پھر پیچھے ہٹ جائیں, یہ قیادت کی کمزوری ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوگا, اب ہم لڑیں گے باہر جا کر. اس موقع پہ سرکار نے انہیں ایک اپنا خواب بھی سنایا تھا. کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ کچھ گائیں ذبح ہو رہی ہیں. خواب میں نے دیکھا میری تلوار کا ایک کونا ٹیڑھا ہو گیا ہے, اور میں نے دیکھا کہ میں نے ایک مضبوط زرہ میں اپنا ہاتھ ڈال لیا ہے. لوگوں نے کہا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا گائے ذبح ہونے کی تعبیر یہ ہے کہ میرے کچھ صحابہ شہید ہو جائیں گے. تلوار کی نوک ٹیڑھی ہو گئی ہے, اس کی تعبیر میں یہ لے رہا ہوں کہ میرے خاندان کا بھی کوئی فرد شہید ہوگا. اور زرہ میں نے ہاتھ ڈال لیا, مطلب یہ ہے کہ پھر شہر مدینہ میں ہمیں پناہ مل جائے گی, یعنی دشمن ہمارے گھر تک نہیں پہنچے گا. یہ خواب بھی سرکار نے ان کو پہلے ہی بتا دیا. جمعہ کے بعد پھر کوئی عصر کے بعد یہاں سے سرکار روانہ ہوئے. اپنے بندوں کی گنتی کی تو 1000 کی تعداد تھی. دشمن کا لشکر پہلے پہنچ چکا تھا, احد کے ساتھ ایک سائڈ پر اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. احد زیادہ دور نہیں تھا, لیکن 1000 بندے کے لشکر کو لے کر نکلے تو مغرب رستے میں ہی ہو گئی.
سرکار نے کہا آج رات ہم ادھر ہی ٹھہر جائیں گے، احد اور مدینے کے درمیان ہی وہ جو جگہ تھی، اس جگہ پر سرکار نے 50 بندے رات کو پھر متعین کر دیے پہرے کے لیے۔ حضرت محمد بن مسلمہ صحابی ان کے ہیڈ تھے کہ آپ رات کو پہرا دیں تاکہ باقی 900 950 بندہ آرام کریں۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے حضور کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سفر دن میں نہیں کرتے تھے، سفر صبح کرتے تھے، اللہ صبح، چونکہ دن میں گرمی وہاں شدید پڑتی تھی اور ریت تپ جاتی تھی، سفر نہیں ہوتا تھا۔ خیر یہ تو کوئی لمبا سفر نہیں تھا، مگر عادت کے مطابق فجر کے بعد ہی اٹھے، تھوڑا آگے جا کر پھر رکے، فجر کی نماز پڑھی اور پھر سرکار نے لشکر کا معائنہ کیا کہ بندے کون کون آئے ہوئے ہیں۔ ان میں آپ نے دیکھا کہ کچھ ٹین ایجر آئے ہوئے ہیں، نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں۔ تو آقا نامدار میں نہیں، ان بچوں کو میدان جنگ میں لے کے نہ جاؤ۔ ان میں حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ تھے، حضرت زید کے بیٹے اسامہ تھے، وہ 15 لڑکے حضور نے نکالے سائڈ، نہیں ان کو واپس شہر مدینہ بھیجو، ابھی ان کی جنگ کی عمر نہیں ہے۔ ایسے لیڈر نہیں تھے کہ چلو یار لے چلو وہ بندے مل جائیں گے تھوڑے، نہیں، یہ بچے ہیں، ان کو لے کے نہیں جانا میدان جنگ کے اندر، الٹا ایسا نہ ہو کہ کوئی اور ہی مسئلہ پیدا ہو جائے ان کی وجہ سے۔ 2 نوجوان ان میں تھے، حضرت رافع بن خدیج اور حضرت سمرہ، ان کو بھی کہا گیا واپس بھیجیں۔ تو صحابہ نے کہا یہ جو رافع ہے تو لڑکا، مگر تیر اندازی میں بڑوں سے آگے ہے، یہ تیر پھینکنے میں بہت آگے ہے۔ جب اتنے لوگوں نے سفارش کی، سرکار نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کو جانے دو۔ اب حضرت جو سمرہ تھے وہ ان کے دوست تھے، ان سے کہا گیا واپس جائیں۔ انہوں نے کہا کیا رافع کو آپ لے کے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں رافع تو جا رہے ہیں۔ کہا پھر مجھے کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں؟ کبھی تم چھوٹے ہو، وہ تیر انداز ہے۔ کہنے لگا میں چھوٹا نہیں ہوں، میری کشتی کروائیں، میں اس کی پیٹھ لگا دیتا ہوں نیچے زمین پر، آپ مجھے ہلکا نہ سمجھے، میں اس سے زیادہ تگڑا ہوں۔ جذبہ دیکھیے ان کا، محبت آقا کے ساتھ اور دین اسلام کی خاطر لڑنے کا جذبہ کیا ہے۔ لوگ جنگوں سے جان بچاتے پھرتے ہیں، عبداللہ بن ابی جیسے منافق، اور وہ کہتا ہے میرا دوست جا رہا ہے، میں کیوں نہیں جاؤں گا، آپ میری کشتی کروائیں، میں اس کو ہرا دیتا ہوں۔ اگر ہرا دوں پھر تو مجھے لے جائیں گے نا۔ سرکار نے کہا اچھا پھر میرے سامنے کشتی کرو۔ اپنے سامنے ہی سرکار نے ان کی کشتی کروا دی۔ اب اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے رافع کی منت اللہ کیا ہوگا کہ یار تو ہار جا، یا ویسے ہی اس کو ہرا دیا انہوں نے، اس کی پشت لگا دی۔ سرکار نے کہا چلو تم بھی ساتھ چلو، وہ بھی ساتھ ہو گئے لشکر کے اندر۔ جب یہ لشکر اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں سے اب صبح بھی ہو چکی تھی، نماز پڑھ کے نکلے تھے، سامنے کفار کا لشکر 3000 کا نظر آ رہا ہے، مسلمان بھی وہاں بیٹھے، فاصلہ ہے لیکن نظر پڑ رہی ہے۔ یہاں تک عبداللہ بن ابی ساتھ آیا تھا۔ جب لشکر سامنے آمنے آ گئے اس وقت وہ کھڑا ہوا، میں نے آگے نہیں جانا جی، میں واپس جا رہا ہوں۔ اب لوگ ہکا بکا، بھی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا جی یہ کوئی لڑائی تھوڑی ہے، یہ تو نیری موت ہے، یہ تو خودکشی کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ، 3000 بندے سے ہم کیسے لڑیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سردار لوگ ہیں، ہمارا مشورہ ہی نہیں سنا، لڑکوں کی باتیں مان لی، ہماری کوئی ویلیو ہے کوئی؟ اس نے یہ کہانی بنائی، کوئی ہماری ویلیو ہے، ہماری بات ہی نہیں سنی کسی نے۔ لڑکوں کے کہنے پر، جوانوں کے کہنے پر آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، میں نہیں جاتا۔ اس نے یہ بہانہ بنایا اور نکل پڑا، اور اس کو نکلتا دیکھ کر 2 اور نکلے، 4 اور نکلے، 6 اور نکلے، 15 اور نکلے، 20 اور نکلے، 300 بندہ نکل گیا۔ اب آپ دیکھیں مسلمانوں کی جان پہ کیسے بنی ہوگی، ان کے دل میں کیا گزر رہا ہوگا کہ عین میدان جنگ میں دشمن کی آنکھوں کے سامنے کھڑا کر کے نکل رہا ہے وہاں سے۔ اگر اس کا ارادہ نہ آنے کا ہوتا تو مدینے سے ہی نہ آتا، یہاں آ کر جو چھوڑ رہا ہے اس کی سازش اور تھی کہ ایک تو مسلمانوں کا دل ہلکا کروں، ان کو کمزور کروں، کافروں کی ہلا شیری ہو تاکہ مسلمان یہی معاذ اللہ مارے جائیں، تاکہ میرے لیے آگے حکومت کرنے کا راستہ صاف ہو جائے۔ اس کے دماغ میں یہ پلان تھا کہ یہاں آ کر جب چھوڑوں گا تو لوگ دل چھوڑ بیٹھیں گے، پریشان ہو جائیں گے، جو میرے بندے 300 ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اور لوگ بھی چھوڑیں گے یہاں سے۔ اور ایسے ہوا۔ اللہ پاک نے قرآن میں کہا
کہا تم میں سے 2 مسلمانوں کے گروہ ایسے تھے قریب تھا کہ وہ پھسل جاتے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122. اذ ہمت، یہ اللہ کا تبصرہ ہے جنگ پر. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، تم میں سے 2 گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ ہم بھی کھسکے یہاں سے. تم میں سے 2 گروہ، منافق نہیں تھے، تھے مسلمان مگر حوصلے ہار بیٹھے تھے. تم میں سے 2 گروہ ایسے تھے جنہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم میدان چھوڑ دیں. واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست اور مددگار تھا، خدا نے ان کو بہکنے سے روک دیا ورنہ پھسلنے لگے تھے وہ لوگ. بعد میں یہ کون تھے؟ یہ ان میں سے ایک گروہ اوس کا تھا اور ایک گروہ خزرج کا تھا. بنو حارثہ بنو سلمہ، یہ 2 فیملیاں تھی، خاندان تھے. ان کے اپنے 100 150 بندہ تھا. 300 تو نکل گئے تھے پہلے، یہ 2 فیملیاں بھی نکلنے لگی تھی. اللہ پاک نے ان کو حوصلہ دے دیا اور مسلمانوں نے جب سمجھایا کہ خدا کا خوف کرو، اللہ کے نبی کو میدان میں لا کر خود یہاں سے کھسک رہے ہو تم لوگ، کچھ شرم دلائی تو کچھ ان کو احساس پیدا ہو گیا. حضرت جابر مشہور صحابی ہیں، ان کے والد نے جا کے عبداللہ بن ابی کو سمجھایا کہ یار خدا خوفی کرو، دشمن ہمارے گھر پہ پہنچ چکا ہے 3000، ہم یہاں نہیں لڑیں گے تو کیا وہ ہمارے گھر پہ حملہ نہیں کرے گا، واپس چلا جائے گا. تم کیا کر رہے ہو؟ یہاں سے تم کھسک رہے ہو تو وہ جو 500 کلومیٹر چل کے مدینہ آ گیا ہے تو کیا وہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ ہم یہاں نہیں لڑیں گے، گھر چلے جائیں گے، وہ ہمارے گھروں پہ حملے کرے گا. تو بہتر نہیں یہاں لڑیں ہم. اس نے وہی جواب دیا، اللہ نے خود کہا، اس نے کہا لڑائی ہوتی تو لڑتے، یہ تو خودکشی کرنے جا رہے ہو تم لوگ، اور میں نے کوئی نہیں مرنا ایسے. اس نے آگے سے یہ جواب دیا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے جیسے ایک حوصلہ ایک لیڈر دکھاتا ہے، اور سرکار سے بڑھ کر حوصلے والا کون تھا اور حضور سے بڑھ کر شجاع کون تھا اور بہادر کون تھا کائنات. کوئی پرواہ نہیں کیا اپنے ان چیزوں کی. اور جو باقی ماندہ لشکر تھا تو پوچھا کسی سے، اب وہ جو لشکر کفار تھا وہ ایسی جگہ بیٹھا تھا، سرکار کا پلان یہ تھا کہ ہم وہاں جا کے بیٹھیں جہاں سے احد پہاڑ ہماری پشت پہ آ جائے تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے. اب کفار کا لشکر ادھر بیٹھا ہوا تھا، ان کے پاس سے گزر کے جانا پڑتا تھا پیچھے جا کر، وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے. تو پوچھا کسی کو کوئی ایسا راستہ پتا ہے کافروں کے لشکر سے سامنے جائے بغیر ہم وہاں پہنچ جائیں؟ تو ابو خیثمہ نے کہا میں دکھاتا ہوں وہ راستہ. وہ چلے کسی کے باغ کے اندر کھیتوں سے لے کر کافروں کے آگے سے سائڈ سے نکل کر ان کے پیچھے چلے گئے. اب مسلمانوں کی پوزیشن یہ تھی کہ احد مسلمانوں کے پیچھے تھا، اس کے آگے کافروں کا لشکر تھا، اس کے پیچھے پھر مدینہ تھا. یعنی مسلمانوں اور مدینے کے درمیان کافروں کا لشکر تھا، مسلمانوں کے پیچھے احد تھا. اس کے بعد آگے جنگ کا سلسلہ شروع ہوا. ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والے جمعہ پر تو ہم میلاد پاک کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، پھر اس کے بعد اس سلسلے کو آگے چلائیں گے. اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر اور آقا کی خاطر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.